تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، یعنی سوچیں نمازیوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کن کے لیے تباہی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ کہ جو اپنی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں گے یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تباہی ان کے لیے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ان کے لیے تباہی، اور یہ جو ویل ہے یہ جہنم کی سب سے جو ہے وہ خوفناک وادی ہے، سب سے گہری، اللہ بچائے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کے لیے ویل ہے جو نماز کو ڈیلے کرتے ہیں فرام دا فکس ٹائم۔ تو پھر آپ سوچیں گے جو شخص اللہ معاف کرے نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ اور اس حوالے سے میں تھوڑا انکریج کرنے کے لیے کچھ ایسی حدیث رکھتا ہوں آڈینس کے سامنے ماشاءاللہ، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز جو ہے کتنا بڑا اللہ کا گفٹ ہے اور نماز کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ابن مسعود صلی اللہ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وچ ڈیڈ از دا بیسٹ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آفرنگ صلاح ایٹ اٹس پرسکرائبڈ ٹائم۔ پھر پوچھا واٹ نیکسٹ؟ تو کہا کہ بینگ ڈیوٹیفل ٹو ونس پیرنٹس، اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ، جہاد کا بھی ذکر ہے۔ لیکن دیکھیے نماز بہترین، اگر کسی نے نیک عمل کرنا ہے نا سب سے بیسٹ تو وہ نماز ہے، کیونکہ یہ باقی کے نیک اعمال جو ہے وہ آپ میں شوق پیدا کریں گے کرنے کی۔ پھر نماز جو ہے یہ معراج پہ تحفہ دی گئی، اس کو برڈن تو سمجھنا ہی نہیں چاہیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے تحفہ دیا ہے۔ پھر نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے کہ اگر تمہارے گھر کے باہر جو ہے وہ ایک ریور ہو اور اس میں تم 5 ٹائم ڈبکی لگاؤ اور نہاؤ تو کیا تم مکمل صاف نہیں ہو جاؤ گے؟ صحابہ نے کہا جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی مثال اصل میں نماز ہے، جب 5 ٹائم تم اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہو تو وہ تمہارے گناہ جھڑتے ہیں اور تمہیں بہت سے جو ہے وہ فائدے ملتے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر دیکھیے یہ کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، بٹوین اے مین اینڈ شرک اینڈ کفر دیر اسٹینڈز ہز گیونگ اپ پریئر۔ اور دیکھیے کہ کفر تک انسان کو جو نا وہ لے جاتی ہے چیز، اور وعید کی گئی ہے کہ اور فرق ہی کیا بچا تم میں اور کافروں میں